اتنا نہ دوڑے بندوں کے پیچھے، اتنا نہ منائیں بندوں کو، اللہ کی طرف توجہ، اپنے رب کی بارگاہ میں رونا۔ میں کہوں گا ماؤں سے، میں کہوں گا والد سے، سفارشیں تم نے بڑی ڈھونڈ لی، جدوجہد بڑی کر لی، یاروں سے بڑا کہہ لیا کہ بیٹے کو باہر بھیجنا ہے، کوئی کاروبار ٹھیک کرنا ہے، اب کچھ دروازہ اللہ کی رحمت کا بھی تو کھٹکھٹاؤ نا۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے گارنٹی دی ہے، فرمایا ماں باپ اولاد کے لیے جو بھی مانگے اللہ اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ کی طرف رجوع کریں۔ وہ بڑا رو لیا ہے فیکٹری کے مالک کے سامنے، بڑا رو لیا امیروں کے سامنے، مالداروں کے سامنے، تگڑے رشتہ داروں کو مائل کرنے کی بڑی جدوجہد کر لی، کچھ دعائیں اس کے حضور نہ مانگے۔ کچھ لوگ نہ بڑے مہمان سارا دن یہی سوچتے رہتے ہیں کسی کو کھلانا کیسے، جی دنیا آوے کھا کھا جاوے تے راضی ہووے بلا۔ تو حضرت سعدی مہمان نواز بڑے تھے، تو قرضہ چڑھ گیا، قرضہ صرف مہمانوں کو کھانا کھلانے کا ہی تھا۔ تو ایک دن سارے ہی قرض کھا کے بیٹھ کے کہنے لگا بابا پیسے دیں گے تو جائیں گے، پیسے رکھ، سب جھگڑا کر رہے ہیں۔ تو حضرت سعدی کہتے ہیں وہ مطالبہ کر رہے ہیں پیسے دو اور مجھے ٹینشن ہے، ان کو کھلایا پلایا کچھ نہیں۔ تھوڑی دیر گزری تو ایک بچہ آ گیا کچھ بیچتا بیچتا، اس نے آ کے کہا نوجوان نے کہ جناب میں مجمع دیکھتے ہیں تو بعض لوگ بیچنے والے آ جاتے ہیں، اس نے وہ چیز بیچنے کے لیے سامنے کی تو کہنے لگا لینی ہے، تو حضرت فرمانے لگے میرے مہمانوں کو دے دو کھا لیں۔ انہوں نے دے دی، اب وہ کہنے لگا پیسے، تو حضرت بڑے پریشان ہوئے، کہنے لگے بیٹا آپ بھی بیٹھ جائیں، یہ بھی سارے پیسے لینے ہی آئے ہیں، ان کو ملیں گے آپ کو بھی مل جائیں گے۔ تو وہ نوجوان رو پڑا، کہنے لگا حضرت صاحب میں تو یتیم ہوں، بہنیں اور ماں انتظار کر رہی ہیں۔ حضرت بڑے پریشان ہو، یہ کیا ہو گیا؟ فٹافٹ سوچنے لگے کہیں سے بندوبست ہو اور اس کو میں فارغ کروں۔ وہیں بیٹھے تھے کہ ایک عقیدت مند نذرانہ لے کے آیا، ڈھیر سارا نذرانہ پیش کیا، حضور میرا دل کرتا ہے، اور حضور کا فرمان ہے جو بن مانگے ملے وہ اللہ کی طرف سے، اسے قبول کرو جو بغیر چاہت کیا ہے۔ تو اس نے نظر پیش کی تو وہ ڈھیر سارا نذرانہ تھا، حضرت نے جن کے پیسے دینے تھے سب کو دیے، اس کو بھی دیے، سب قرضے ادا کر کے بھی تھوڑے سے بچ گئے۔ تو ایک بندہ صاحب دل تھا، کہنے لگا حضرت ہم بڑے دنوں سے آ رہے تھے، پیسے نہیں مل رہے تھے، آج کیسے مل گئے؟ فرمانے لگے تم میں کوئی رونے والا کوئی نہیں تھا، ایک بھی رونے والا ہو تو باقیوں کا کام بھی سنو نا، حدیث ہے بہقی شریف میں۔ حضرت حیثم بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے، تقریر فرما رہے تھے، حضور کی باتیں دلوں کے میل کچیل اتارتی چلی جا رہی۔ فرماتے ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کے سامنے بیٹھ کر حضور کی گفتگو سن رہے تھے، وہ رو پڑے، ساری گفتگو چھوڑ کے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی توجہ اس شخص کی طرف ہو گئی۔ ہوا کیا ہے؟ وہ تقریر سنتے، بات سنتے بس رو پڑے۔ تو نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے آج اگر وہ سارے مومن بھی یہاں موجود ہوتے جن کے گناہ پہاڑوں کے برابر وزنی ہوتے تو اس ایک بندے کے رونے کی وجہ سے اللہ سب کی بخشش فرما دیتا۔ اور نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے یہ رویا ہے تو اس کے رونے پر فرشتے بھی روئے ہیں، اور فرشتے دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ یہ جو نہیں روتے نا ان کے حق میں ان کی سفارش قبول کر لے جو تیری بارگاہ میں روتے ہیں، جو تیرے حضور عرض گزار ہوتے ہیں ان کی سفارش قبول کر لے، ان کے حق میں قبول کر لے۔ حضرت صوبان بن مالک آ کے رو ہی پڑے تھے نا، حضور نے خود جا کے پوچھا کیا ہوا، بتانا نہیں پڑا، بس آنسو چھلکے۔ تو نبی کریم نے فرمایا صوبان کیا ہوا؟ عرض کی دل نہیں لگتا، یہاں تو پریشان ہوتا ہوں تو زیارت کر لیتا ہوں تو جنت میں کیسے دل لگے گا؟ بس وہ روئے تھے نا، حضرت جبریل آ گئے، کہا محبوب رب فرماتا ہے جو اللہ رسول کی اطاعت کریں گے جنت میں بھی اللہ پڑوس عطا کر دے گا۔ رو پڑے تو جنت تک بات چلی گئی، رو پڑے تو میرے عزیز یہ تو ہے نا عام آدمی کا رونا، صحابہ کا رونا، اور اگر آنسو نبی پاک کے نکل آئے تو صحیح مسلم میں صحیح بخاری میں حدیث ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام ان آیات کی تلاوت فرما رہے تھے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آئیں، جو جناب عیسیٰ کے بارے میں آئیں، جن آیات میں حضرت ابراہیم اور جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہے اللہ بہت سارے لوگ گمراہ ہو گئے، بہت سارے لوگ گمراہ کر دیے گئے، اور جن میں یہ فرمایا کہ یا اللہ جو میری اطاعت کریں گے وہ میرے ہیں، اور جو میری نافرمانی کرے تو ان کے لیے غفور ہے،
جب اپنی اپنی امت کے گناہگاروں کا تذکرہ جناب ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کرتے ہیں، اور قرآن مجید نے جس کا بیان کیا اس کو حضور نے پڑھا تو نبی پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ مسلم شریف، حضور روئے. اللہ کریم نے حضرت جبریل امین کو کہا جبریل جائیے میرے حبیب سے پوچھئے کیا معاملہ ہے. حضرت جبریل آئے، حالانکہ رب جانتا ہے. آ کے عرض کی یا رسول اللہ رب فرماتا ہے آپ رو رہے ہیں؟ تو کہا جبریل امت کے لیے رو رہا ہوں. آپ کی توجہ ہے میری بات؟ حضور امت کے لیے روتے ہیں نا، اللہ کرے امتی بھی کبھی نبی کے لیے روئے. کہا امت کے لیے رو رہا ہوں. تو حضرت جبریل امین علیہ السلام دوبارہ عرض گزار ہوئے مالک آپ کے حبیب امت کے لیے رو رہے ہیں. تو فرمایا میرے حبیب سے کہہ دے وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے. اللہ آپ کو راضی کر دے گا. محبوب امت کے بارے میں پریشان نہیں کرے گا. اپنی تنہائی کو آباد کرے، اکیلے میں اللہ اللہ کرے، تلاوت کلام مجید کا اس طرح کا ذوق ہو. حضرت عمر سنا کرتے تھے تو رو پڑا کرتے تھے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی صف میں قرآن مجید کی تلاوت کر کے روتے تھے تو تیسری صف تک آپ کی ہچکیوں کی آواز جاتی تھی. ان لوگوں کا درد ہی سارے کا سارا کتاب و سنت سے، اللہ رسول کی بارگاہ سے. ہم نے نا اپنے آپ کو کمزور کر لیا ہے دنیا داروں کے سامنے رو رو کے، دکھ بتا بتا کے پریشان. وہ میرے ایک دوست ہیں، ان کی بات مجھے بڑی اچھی لگی. وہ کہتے ہیں تگڑے رشتہ دار آتے ہیں نا تو کئی دفعہ میرا معاذ اللہ جھوٹ بولنے کو دل کرتا ہے. کہتے ہیں حالات کیسے ہیں تو میرا دل کرتا ہے ان کو کہنے کو کہ تم سے بڑے اچھے ہیں اگرچہ غریب بھی ہے. کہتے ہیں میں چڑھتا ہوں کہ بندوں کا کیا کام ہے آ کے میرے لیے پریشانی کا اظہار کریں اور کہیں کوئی حکم ہوا تو بتانا کیا مطلب ہے. وہ کوئی شاعر تھا نا تو کوئی بندہ 5 روپے پھینک گیا اس کو، اس نے کہا یہ آپ کو ضرورت ہوگی. تو بڑا دانشور آدمی تھا، اس نے کہا اٹھ اپنے پیسے لے جا، مجھے ضرورت ہوگی تو اللہ رسول سے مانگ لوں گا. اس نے کہا یہ آرزو طلب اور میں آپ سے کروں، تیرے جیسے بندے ہم مجھے دیں گے. یہ آرزو طلب اور میں آپ سے کروں، یہ بھیک اس کو دیجئے جس کا خدا نہ ہو. میں رب رسول کی بارگاہ میں رو لوں گا، مجھے اللہ کی بارگاہ سے ملو. کتنا ملے گا؟ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اتنا ملے گا کہ بندے کا گمان بھی نہیں ہوگا. ایک بہت بڑا سیٹھ آ گیا ایک دفعہ ہمارے بزرگوں کے پاس، بہت بڑا مالدار امیر کبیر آدمی. تو حاج ڈال کے کوٹ میں کہنے لگا مدرسے کا کتنا کو خرچہ ہے؟ تو میں نے لگی آپ بات کریں. کہنے لگا جی میرا خیال ہے آپ سارا میرے ذمہ ہی لگا دیں، 100 200 400 روپے آپ چھوڑ دیں. تو فرمانے لگے آپ دیں گے پھر حساب بھی کریں گے. ہمیں وہ رب دیتا ہے جو بے حساب ہی دیتا ہے اور حساب کی رسوائی بھی نہیں ڈالتا. لہذا آپ کا جو انداز ہے وہ بتاتا ہے کہ آپ کے لہجے میں وہ والا انداز. وہ کچھ لوگ آ کے نا جی وہ کہتے ہیں جی کہ کو پیسے لگن والے نے سانو دسو اسی لا دئیے. میں کہ تسی کدھر اور ہی لا لو. اگر آپ کو کسی پر اعتماد ہی نہیں ہے، آپ کا لہجہ ہی کچھ اور طرح کا ہے تو اس کا معنی کیا ہے؟ میرے عزیز لوگ تو تھوڑا دیتے ہیں تو پریشان کرتے ہیں. اس رب کی طرف رجوع کریں جو اتنا دیتا ہے کہ بندے لے لے کے ہی تھکتے ہیں، وہ دے کے نہیں تھکتا. اللہ کے حضور اپنے آنسو بہائیں، کچھ وقت عبادات کے لیے رکھیں. آپ جتنے بھی انبیاء کے تذکرے پر حضرت شعیب علیہ السلام بڑا ہی رویا کرتے تھے. اللہ کریم نے پوچھا جنت کے لیے روتے ہو کہ دوزخ کے خوف سے؟ کہا مالک میں تو تیرے لیے روتا ہوں، تیری چاہت میں روتا ہوں، تیرے لیے آنسو بہاتا ہوں. میرے عزیز انبیاء ہو، صلحاء ہو، اتقیاء ہو، صحابہ ہو، اہل بیت ہو، جم کے آنسو بہے. جنہیں رونا آ گیا نا انہیں منانا آ گیا، جنہیں رونا آ گیا ان پہ رحم آ گیا. جن کی آنکھیں چھلک پڑیں وہ محبوب کو پا گئے. شرط یہ ہے کہ تنہائی ہو، بندہ اکیلا ہو، رج روئے اور روئے اللہ رسول کے لیے، ان کی بارگاہ میں روئے. باہر تو نکلے تو پھر تو منہ دھو کے نکلے نا. آنسو بندوں کو نہیں دکھانے، آنسو اللہ رسول کو. میری آپ سے درد سے گزارش ہے، میں نے جیسے کہا نا دعائیں بڑا انقلاب برپا کرتے ہیں. ایک رات صرف میرے کہنے پر 2 رکعتیں نماز پڑھیں، پھر استغفار پڑھیں 70 بار، پھر اتنا ہی حضور کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کریں، پھر رج کے روئے. اللہ سے عرض کریں اللہ اس وطن کے حالات بھی بدل دے، اللہ امت کے لیے بھی آسانی کر دے، اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے خیر فرما دے.
ہم اگر اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر اپنے رب کی بارگاہ میں دعاؤں کا رشتہ مضبوط کریں گے نا تو وہ بڑا ہی کریم ہے. جب اتنے سارے لوگوں کے ہاتھ اٹھتے ہیں نا، میں یہاں بھی کئی دفعہ لمبی دعا کرتا ہوں جمعے کے بعد، سوچتا یہ کوئی اتنا بڑا مجمع ہے، ہزاروں لوگ ہیں، تو ہو سکتا ہے کسی ایک نیک آدمی کی آمین سے کئیوں کا بھلا ہو جائے. کئیوں کے تو جم کے دعائیں کریں، اپنا رشتہ اپنے رب سے مضبوط کریں. ایک تو بندوں کے لیے نہیں رونا اور ایک بندوں کے سامنے نہیں رونا. رونا ہے تو اللہ کے لیے، اس کے محبوب کی محبت کے لیے، اور چونکہ یہ معاملہ ہی اللہ رسول کے ساتھ ہے تو پھر بندوں کے سامنے کیا رونا. جب ان کے لیے رونا ہے تو پھر ان کی بارگاہ میں رونا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا بہت زیادہ ہنسنا دلوں کو مردہ کرتا ہے. انسان روئے، اس کے آنسو نکلے اللہ کے لیے، اس کے محبوب کی محبت کے لیے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں صحیح درجے کی روایت ہے، کریم فرماتے ہیں اگر تم وہ جان لیتے نا جو میں جانتا ہوں، اگر تمہیں اس کا علم ہوتا نا جس کا مجھے علم ہے، تو فرمایا تم رویا کرتے، تمہاری کیفیات اور ہو جاتی. بعض اوقات کچھ لوگ غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں، ہنستے ہیں، شغل بناتے ہیں. بہت سارے کام ایسے ہیں، بہت سارے فیوز و برکات ایسے ہیں جو انہیں ملنے ہوتے ہیں، نہیں مل پاتے. تو وہ غیر سنجیدگی طبیعت کی، لہجے کی غیر سنجیدگی، ان سے وہ فیوز و برکات اٹھا لیتی. میں دوستوں سے کہتا ہوں، آپ کسی جگہ محفل میں جاتے ہیں، آپ کسی دینی اجتماع میں جاتے ہیں، لیکن رستے میں اگر آپ شغل کرتے ہوئے جا رہے ہیں، ہنستے ہوئے جا رہے ہیں، آپ نے کیا فائدہ حاصل کیا؟ آپ جہاں بھی جا رہے ہیں موبائل آپ کا آن ہے، موبائل دیکھ رہے ہیں، موبائل چلا رہے ہیں، موبائل ہی چل رہا ہے، تو آپ نے کیا سنجیدگی حاصل کی؟ پایا کیا؟ ہر کام صرف موبائل کے سٹیٹس کے لیے کیا. تم اگر وہ جان لیتے جو میں جانتا ہوں. اصحاب صفا کے پاس قرآن مجید کی کوئی آیت تلاوت کی گئی تو وہ رونے لگے. صحابہ رو پڑتے تھے، اللہ کے خوف سے، خشیت سے رو پڑتے تھے. کوئی آیت تلاوت کی گئی، اصحاب صفا رو پڑے. ان کو روتا دیکھ کر حضور بھی آئے اور اللہ کے رسول کی آنکھوں میں بھی آنسو. اور پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس عمل کا اظہار فرمایا. حضور فرمانے لگے جو آنکھیں رب کے خوف سے آنسو بہاتی ہیں نا، ان کو اللہ پھر دوزخ پر حرام کر دیتا ہے، پھر وہ جہنم میں نہیں جائے گا. اللہ کے خوف سے چھلک پڑی، جذبات ابل کر باہر آ گئے. سعادت مند لوگ ہوتے ہیں، سعادت مند. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، ترمذی میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں 3 باتیں خوش بختی کی علامت ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون سی؟ ایک تو حضور نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اور دوسرا فرمایا بلا وجہ اپنے گھر سے نہ نکلو، اور تیسرا فرمایا اپنے گناہوں پر رویا کرو. اگر تمہیں رونا آ جاتا ہے تو یہ سعادت مندی ہے تمہارے لیے. مجھے کچھ دوست کہتے ہیں مجھے غصہ بڑا آتا ہے، تو میں کہتا ہوں مجھے بھی بڑا آتا ہے، بڑا آتا ہے، لیکن اپنے گناہوں پر آتا ہے، اپنی غلطیوں پر آتا ہے. مجھے زندگی میں جتنا غصہ آیا ہے اپنی کوتاہیوں پر آیا. جہاں جہاں مجھ سے سستیاں ہوئی ہیں مجھے ان پر غصہ آتا ہے. اور جب اپنے آپ پر غصے سے فارغ ہوں گے تو کسی اور پر بھی کر لیں گے. ابھی تو ڈھونڈتا پھرتا ہوں میں اقبال اپنے آپ کو، آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہوں میں. میرے عزیز، اگر انسان کو یہ سعادت مندی نصیب ہو جائے، وہ کبھی اپنے مالک کے خوف سے رو پڑے، کبھی اس کی محبت میں رو پڑے. مجھے بتائے نا، بچہ جب رو ہی پڑتا ہے تو پھر اماں سارے کام چھوڑ کے متوجہ ہو جاتی ہے. لوگ کہتے ہیں وہ میرے پاس آیا تھا تو بس رو ہی پڑا تھا، تو پھر میں کیا کرتا؟ وہ رو ہی پڑا ہے تو معاملہ ختم ہو گیا. بچے کی شدید غلطی پر اسے ڈانٹا تھا پر وہ رو پڑا، نرم ہو گیا دل ماں کا، باپ کا، چچا کا، بڑوں کا، چونکہ وہ رو پڑا ہے. عزیز بھائی، جب تو بھی رب کی بارگاہ میں رو ہی پڑے گا نا، جب تو اس کی خشیت سے ٹوٹ ہی جائے گا، جب اس کے حضور آ کے عرض کرے گا نا مالک میں کہاں جاؤں تیری بارگاہ میں نہ ہوں، کہاں جاؤں. اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کے والد تھے، بڑے درد سے دعا کرتے تو لوگ ان سے دعائیں کرایا کرتے تھے.
اور عجیب سے نا دعا کے اندر محو ہو جاتے تھے. اپنے لفظوں میں بات کروں تو بڑی کھوب کے دعا کرتے سن. بعض بندے رٹیاں رٹائیاں دعاواں کرتے, بس وہ ٹھیک ہے, ہاتھ اٹھا دیے جو مولانا صاحب کہیں گے ہم بھی. وہ بڑے محو ہو کے دعا کرتے تھے. کسی نے ان سے کہا حضرت اتنی للہیت سے اور اتنی محویت سے اور اتنے ذوق سے دعا کیسے؟ فرمانے لگے میں نے اپنی بیوی سے طریقہ سیکھا. سیکھنے والے سبھی جگہ سے سیکھتے, اپنے بچوں سے بھی سیکھ لیتے. اور جن کا خیال ہونا ہمارے پاس کل عقل آ گئی ہے, وہ بیچارے عقل کو خیر بات کہہ دیتے ہیں. جن کو سارا ہی پتہ ہے انہیں کچھ پتہ نہیں. کہتے ہیں بیوی سے سیکھا ہے دعا مانگنے کا طریقہ. حضرت وہ کیسے؟ فرمانے لگے اسے کوئی کام تھا مجھ سے, کوئی گھر کا خرچہ تھا, اس نے بتایا خرچہ. میں نے اسے کہا ابھی میرے پاس پیسے نہیں ہیں, آتے ہیں تو دوں گا. 2-4 دنوں کے بعد پھر اس نے کہا, میں نے کہا تھا گھر کے خرچے کے لیے کچھ پیسے, تو فرماتے ہیں میں نے کہا ابھی میرے پاس نہیں ہے, آتا ہوں تو دیتا. عورتوں کی عادت ہوتی ہے بار بار یاد کرانا. کہتے اس نے پھر یاد کرایا. وہ میں نے گزارش کی تھی کچھ پیسے چاہیے, فرماتے مجھے غصہ آ گیا. میں نے کہا تو کیا روز ایک ہی بات کرتی ہے, تجھے کہا ہے نا ابھی پیسے نہیں ہیں, آتے ہیں تو دے دوں گا. ہر روز یاد کرانے کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہی بات کا رٹا لگایا, پیسے چاہیے, پیسے ٹھیک ہے, خرچ ہے, آپ ٹھیک کہہ رہی, پر ابھی نہیں میرے پاس. کہتے میں نے ڈانٹ دیا. سعادت مند خاتون تھی, حوصلے سے ڈانٹ برداشت کی. تو کہنے لگی غلطی ہو گئی, مجھے نہیں بار بار کہنا چاہیے تھا, آپ تو ناراض ہی ہو گئے, لیکن ایک بات یہ کہنی تھی کہ آپ ہی میرے شوہر ہیں. میں آپ سے نہ کہوں تو پھر کس سے جا کے کہوں؟ آپ سے ہی کہنا ہے نا, میرے آپ ہے نا میرے سر کے تاج, تو کس سے اور کہوں میں؟ اور کسی سے کہوں؟ شیخ فرماتے ہیں میرے ہاتھ میں کوئی چیز تھی, ہاتھ کانپا, وہ چیز گری, چھم چھم میرے آنسو ٹپکے, چھم چھم میں رو پڑا. تو خاتون کہنے لگی آپ کیوں روئے, کیا ہوا؟ تو فرمانے لگے مجھے تو رب سے مانگنے کا طریقہ تو نہیں سکھا دیا. جب میں اس کی بارگاہ میں عرض کروں گا نا مالک بڑے دروازوں پہ گیا ہوں, کوئی نہیں میری سنتا, بڑے درد کے ساتھ میں نے کہا ہے پر فریاد کو کوئی نہیں پہنچا. اے اللہ تو ہی میرا رب ہے, پھر تجھے نہ کہوں تو کس کی بارگاہ میں جا کے کہوں؟ میں بیمار ہوں اور شفاؤں کے لیے ترس گیا ہوں, میں مقروض ہوں اور جان چھڑانے کے لیے ترس گیا ہوں, میں کمزور ہوں اور سعادت پانے کو ترس گیا ہوں, میں بے کیف ہوں اور سجدوں کی لذت کے لیے بے چین ہو گیا ہوں, میں بے کیف ہوں اور چاہتا ہوں میرا قرآن پاک کی تلاوت سے دل لگے, پر مالک جب توفیق تو دینے والا ہے تو پھر تجھ سے نہ کہوں تو میں کس سے جا کے کہوں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 2 آنکھیں